اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے زلزلے سے متاثرہ علاقے آواران میں مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک نوری کابینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مدنی صحرا خیبر پختونخوا جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے سید پور کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کوٹلی کشمیر پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ میاں والی پنجاب پاکستان میں مدنی مشورہ، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ پاک سیرانی کابینات کا مدنی مشورہ، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مستقل قفل مدینہ وغیرہ کے حوالے سے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مدنی مشورے میں شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نیواڈا امریکہ سے کیلیفورنیا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے لندن UK میں مختلف مدنی کام۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس حج و عمرہ کے بستے پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ حضرت مولانا مجیب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس رابطہ کے تحت مدنی حلقہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں داخلے ناگور شریف ہند میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران کابینہ کی مکتبۃ المدینہ کولمبو سری لنکا میں تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹرز میں مقابلے جاری۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی جھلکیاں اپنے ملاحظہ فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی گزشتہ دنوں زلزلے سے شدید متاثرہ صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تشریف آوری ہوئی۔
آپ نے آواران وغیرہ میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ چلتے ہیں رکن شورا کی جانب۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ ہم گشکور بھی دیگر ساری جگہوں پر بھی کافی جگہوں پر بھی ہو کر ہیں۔ اس وقت ہم آواران کے ایک گاؤں آواران کے اطراف میں تقریباً 6 کلومیٹر دور پیراندہ میں موجود ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی خیر خواہی کے لیے ان کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں، گرے ہوئے گھر بھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر، اور یہاں کے مقامی لوگوں کے تاثرات بھی آپ دیکھیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وقت سوچنے کا اور بیٹھنے کا نہیں ہے، آگے بڑھیے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں، ان عاشقان رسول کے دل کھول کر امداد کریں۔ یہاں پر کچے مکانات بنے ہوتے ہیں، ذرا سا زلزلہ کا جھٹکا بھی آئے تو شاید وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہاں تو 6 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا آیا، بلکہ 7 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا زلزلہ آیا، اور اب تک زلزلے آ رہے ہیں جو ہمارے مدنی قافلے والوں نے بھی محسوس کیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ان مسلمانوں کے جن کے کچے گھر گر گئے، مساجد میں شہید ہو گئی، مدارس گر گئے، اور یہ مناظر آپ چینل پر دیکھیں گے۔ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ 4:30 کا ٹائم تھا، یہ بس خدا کے قدرت سے ایک زلزلہ آیا جس میں جو ہے نا 4 مرتبہ اس نے زمین کو ہلایا، بس گھر مر سارے گر گئے۔ تو ہم لوگ سارے بازار سے دوڑ کے آئے گھر کی طرف، تو ہمارا چاچا زاد بھائی بڑا ایوب وہ وہاں پہ ملبے تلے دبا ہوا تھا گھر کے نیچے، تو گھر مر تو سارے گر گئے یہاں پہ، ہمارے اور بھائی بھی یہاں پہ نہیں تھے، ہم لوگ تھے یہاں پہ۔ تو علاقے کے لوگوں نے ہمت کیا، علاقے کے لوگوں نے ہمت کی، تو ہمارا بڑا بھائی وہ دروازے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ نے اپنے بڑے بھائی کو نکالا وہاں سے، تو ہمارا بڑا بھائی ایکسپائر ہو چکا تھا، مٹی کے اندر دبا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے، تو ان کا گھر جو ہے نا بیچاروں کا بالکل مسمار ہو چکا ہے، اور یہاں پر ایک بچہ بھی جو ہے وہ ملبے تلے شہید ہوا ہے۔ زلزلہ اس طرح آیا کہ زلزلہ کے فوراً بعد ان کے والد صاحب وہ گھر کے چھت کے اوپر نوک بنا رہے تھے پانی کا، تو اس دوران وہ بچے کو دیوار کے پچھلی جانب وہاں بٹھا کے وہ نیچے اپنے گھر کی طرف تھوڑا گئے چند منٹ پانی پینے کے لیے۔ زلزلہ آیا، پھر اپنے بچوں کے ڈھونڈنے کے لیے جب پیچھے آیا، ڈھونڈا بچہ، تو اس کو باقاعدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹریکٹر کے ذریعے جب کین لگایا تو کین کے ذریعے باہر ظاہر ہوا، تو وہ اس وقت تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ بچہ شہید ہو چکا تھا۔ میرا گھر جو ہے کریک ہو گیا، اس ڈر سے، اس خوف سے ابھی تک بچے جو ہے گھر میں نہیں جاتے، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، درد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کرد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے پاک چشتی کابینہ کے ڈویژن مشاورت اور علاقائی مشاورت کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی کاموں میں نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف عطا فرمائے۔ رکن شورا نے مدنی کاموں پر استقامت کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ملاحظہ کیجیے۔ یوکے میں آج ہمارے جامعۃ المدینہ میں جو درس نظامی پڑھا رہے، انگلش لینگویج میں ہمارے اسلامی پڑھا رہے ہیں، ان کے ماضی کے واقعات میں مطلب وہ جانتا ہوں بھائی، فیس ان کو پرسنلی جانتا ہوں۔ پینٹ شرٹ میں اور انگلش میڈیم ماحول میں چلنے والا وہ لڑکا آج دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں یوکے میں درس نظامی پڑھا رہا ہے، تو آپ بتائیں نا کہ وہ علاقائی نگران یا حلقہ نگران کو کتنے بڑے صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا ہے کہ بازار وہ اگرچہ وہ اپنے علاقے یا حلقے میں، لیکن اس کا یہ جدول، اس کا یہ مدنی کاموں میں شرکت کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی جو ہے اس کا امپیکٹ کتنا بڑے لیول پر پڑتا ہے۔ تو اصل چیز وفا ہے، اصل چیز ذمہ داری کوئی نہیں،
ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا اصل چیز وفا ہے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا بولو مرحبا. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی، باب المدینہ کراچی پاکستان میں پاک نوری کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. بڑھتے ہیں آپ کے اس مدنی مشورے کی جانب. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم نارتھ کراچی باب المدینہ کراچی کی ایک مسجد فیض مدینہ میں جمع ہیں، اور یہاں پر دعوت اسلامی کی پاک نوری کابینہ کا مدنی مشورہ جاری ہے. اراکین کابینہ بھی موجود ہیں، اور آج کے اس مدنی مشورے میں علاقائی مشاورت کے نگرانوں کو بھی بلایا گیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عطا کردہ مستقل کفل مدینہ کی جو تحریک ہے، مستقل کفل مدینہ کا جو نفاذ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کلام کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے علاوہ ذیلی حلقوں کے 12 مدنی کاموں کے حوالے سے ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی آج کے اس مدنی مشورے میں لیا جائے گا. مختلف ذمہ داران ان کے ماہانہ پیشگی جدول اور جدول کارکردگی کا جائزہ بھی انشاءاللہ عز و جل لیا جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے کے حوالے سے بھی کارکردگی کا جائزہ آج کے اس مدنی مشورے میں انشاءاللہ عز و جل لیا جائے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مدنی صحرا مان صحرا خیبر پختونخوا پاکستان میں جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی. آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا. مدنی صحرا چلتے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی راجشاہی بنگلہ دیش میں سید پور کابینات کے اسلامی بھائیوں کے مدنی مشورے میں تشریف آوری ہوئی. آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. بڑھتے ہیں راجشاہی بنگلہ دیش کی جانب. اس وقت ہم بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا شہر ہے، سمجھ لیں 4-5 نمبر پر ہوگا، راجشاہی بہت بڑا شہر ہے. آج ہم راجشاہی میں موجود ہیں، اور یہاں الحمدللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے شاہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی مزار شریف ہے. آج الحمدللہ راجشاہی میں موجود ہیں، اور راجشاہی کے اندر الحمدللہ سب کھرائے کا لگا ہے. کھلا کے وہاں بہت دور ہے، اور وہاں بھی اللہ کی رحمت سے کام شروع ہو گیا ہے. کھلا سب کھرا میں وہاں کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہاں مزید مدنی کام بڑھانے کے لیے علاقائی ڈویژن، مسجد درس، چوک درس، مدرسہ بالغان، علاقائی دورہ، ہفتہ وار اجتماع مضبوط کرنا، اور بالخصوص مدنی قافلہ اور مدنی انعامات الحمدللہ اس کی ہم ترکیب بنا رہے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے غیب سے مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ آسانیاں ہوں اور خوب دین کا کام ہو. اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن ابھی یوں سمجھ لیجیے جیسے نگران پاکستان کابینہ ہمارے حاجی شاہد بھائی فرماتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ہدف سے دور ہے، منزل سے دور ہے ہم، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ رہا ہے، مایوسی بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے راول پنڈی پنجاب پاکستان میں پاک صابری کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. نیز رکن شورا نے پاک سمرقندی کابینہ پنڈی گھیپ پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، اور اساتذہ، طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. ملاحظہ کیجیے. اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا
جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پاک گلہاری کابینہ کوٹلی کشمیر پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ گلہاری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ آپ نے کوٹلی کشمیر پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ چلتے ہیں آپ کی ان مدنی مصروفیات کی جانب۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میاں والی پنجاب پاکستان میں پاک حسنی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، مدنی پھول دیے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ خانپور پنجاب پاکستان میں پاک سیرانی کابینات کے مدنی انعامات اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مستقل قفل مدینہ اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ خانپور چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں پاک ہاشمی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ عز و جل، آج پاک سیرانی کابینات کی کابینہ، پاک ہاشمی کابینہ کے اراکین کابینہ، ڈویژن مشاورت اور علاقائی نگران کا مدنی مشورہ الحمدللہ رحیم یار خان کے فیضان مدینہ میں رکھا گیا، اور الحمدللہ عز و جل ہم نے اس مدنی مشورے میں قفل مدینہ کی بھی کارکردگی کا جائزہ لیا، مستقل قفل مدینہ کی بھی نیتیں اسلامی بھائیوں نے کی، ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ فکر مدینہ کا بھی سلسلہ ہوا، ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے مدنی کاموں کے لیے جدول بھی بنایا، اور الحمدللہ اپنے مدنی قافلے کی سفر کی نیتیں بھی لکھوائی، اور مزید الحمدللہ اس مدنی مشورے میں ہمارے آج سے کئی مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ، اور الحمدللہ کم و بیش 30 دن کے اندر ہماری اس پاک ہاشمی کابینہ میں کم و بیش 112 درس کا بھی اضافہ ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نواڈا امریکہ سے کیلیفورنیا روانگی ہوئی۔ آپ کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی لندن UK میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی، عازمین حج کو تربیتی اجتماع میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ مدنی قافلے میں مختلف مدنی کاموں میں آپ کی مصروفیت رہی۔
پیش ہیں آپ کی لندن UK کی مصروفیات۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی رحیم یار خان پنجاب پاکستان کے ایئرپورٹ کے نزدیک قائم مجلس حج و عمرہ کے بستے پر تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے عازمین حج سے ملاقات فرمائی، جبکہ عازمین حج کی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا۔ رحیم یار خان پنجاب پاکستان ایئرپورٹ کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسلامی بھائیوں نے بمبئی ہند میں حضرت مولانا مجیب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میرے عزیز، آج کے اس دور میں دعوت اسلامی نے جو کام انجام دیا ہے واقعی میں قابل تعریف، بحمدہ تعالیٰ اس کی سخت ضرورت تھی اس دور میں، اور تقریباً بیشتر ممالک میں ان کا پیغام جا چکا ہے اور کافی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اس کا احسان ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ دعوت اسلامی جیسی تحریک وجود میں آئی جس کے ذریعے بے شمار دین کا کام ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے دینی اعتبار سے، یہ تحریک بے مثال، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج کے فرفتن دور میں ہمارے امیر سنت نے جو کام انجام دیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں، آپ حضرات خود دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پہ 24 گھنٹہ الحمدللہ اتنے بے شمار پروگرامز ہوتے ہیں، خالص دینی ماحول میں رہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، عشق رسول میں ڈوب کے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں چینل کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے، واقعی میں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے اور اس کی برکتیں بے شمار پوری دنیا میں جو ہے ظاہر باہر ہو رہی ہیں، اس سے غیر قوم کے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، اور ایسا ماحول برپا کیا ان لوگوں نے بنایا ہے الحمدللہ کہ پوری دنیا میں آج انقلابی حیثیت سے جو ہے کام جن لوگوں نے کیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہر شعبے میں ان کے بے شمار شعبہ جات ہیں، کتابوں کے حوالے سے، تصنیفات کے حوالے سے، اور بے شمار ان کے جو ہے فضائل بیان کیا جائیں وہ کم ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، تو ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آج کی تحریک اسلامی دعوت اسلامی جو ہے آج یہ تحریک کی سخت ضرورت تھی، اور یہ چینل ایسا چینل مدنی چینل کہ صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، دینی ماحول کو بنانے کے لیے صرف جو ہے بیانات ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا ہے میرے عزیز اور دوستو۔ تو یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا۔ پہلے تو یہ لوگ دعوت اسلامی والے کا طریقہ کار رہا ہے کہ لوگ پہلے عمل کرتے ہیں خود، اس کے بعد پھر اس کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ان کی زبانوں میں کافی جو ہے تاثیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چینل والے جب چینل لوگ دیکھا کرتے ہیں میرے عزیز اور دوستوں، تو چینل دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور ہمارے اہل سنت کا تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ جو ہے ایمان قبول کر رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ۔ تو دعوت اسلامی نے ہر شعبے میں کام کیا ہے، اللہ کا شکر، اس کی ضرورت تھی اس دور میں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر ہم کوئی تقریر کہیں پر کریں گے یا کوئی تحریک چلائیں گے یا کوئی بیانات ہم پیش کریں گے تو ایک محدود علاقے میں وہ آواز جاتی ہے اور وہاں کے لوگ مستفیض ہوتے ہیں، لیکن چینل کے ذریعے بے شمار آج دنیا میں کوئی پیغام دیتے ہیں دعوت اسلامی والے، تو الحمدللہ بحمدہ تعالیٰ وہ پیغام دنیا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی اس چینل کی، تو اللہ کا احسان عظیم ہے۔ یہ چینل جو ہے یہ چینل نعمت الہیہ ہے بحمدہ تعالیٰ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس چینل کو ہم کو جس نے عطا کیا اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے بے شمار اس کے فضائل ہیں جو ہمارے مابین ہوا کرتے ہیں۔ آج دنیا کے ہر کونے کونے میں جو ہے دین کا کام ہو رہا ہے، اور ہر شعبے میں انگریزی زبان میں بھی جو ہے تحریک چل رہی ہے، لوگ جو ہے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ افریقہ کی سرزمین بھی دیکھ لیجیے، سعودیہ عربیہ دیکھ لیجیے، امریکہ، لندن، افریقہ،
انہیں بے شمار علاقوں میں جو ہے اور وہاں کے ماحول کے حساب سے تبلیغ لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر و احسان ہے، ہمارے امیر سنت کا فیضان ہے کہ آج دین کا کام ہو رہا ہے، اور واقعی میں اس دور کے بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس دور کے بہت بڑے ولی کامل، ان کا فیضان پوری دنیا پہ جاری و ساری ہے، اور ہماری دعا ہے رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے عظیم نعمتوں سے نوازتا رہے اور ان کی عمر کو جو ہے دراز فرمائے، ایسے دین کا کام کرتے ہیں، ان کے فیضان جو ہے تمام امت محمدیہ پہ جو ہے جاری و ساری رہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کے تحت پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی، جس میں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس مدنی حلقے میں سیاسی رہنماؤں، تاجروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، ملاحظہ کیجیے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما مولا، یا خدا میری مغفرت فرما۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، ڈاکٹر محمد عارف شہزاد چشتی نظامی میرا نام ہے۔ میں اسلامی مدنی چینل کو اکثر دیکھتا ہوں اور اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو مدنی چینل ہے الحمدللہ یہ ایک اصلاحی چینل ہے، جس کے ذریعے گھر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اصلاح اپنی کر رہے ہیں، اور ہم سب اہل سنت والجماعت اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ارشد اوان ایڈوکیٹ، آج جو صورتحال مدنی چینل کی ہے، آپ کے اس چینل کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں ایک فکری سوچ، ایک دین کی طرف لگاؤ اور ایک رہنمائی جو مل رہی ہے وہ انتہائی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے، اور جو بات آپ کے مقررین مدنی چینل پر کرتے ہیں اس میں خالص دین کی بات کرتے ہیں، اختلاف رائے، گروہ بندی یا سیٹس کی بات کرنے کی بجائے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو دینی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی جتنی ستائش کی جائے اتنی کم ہے۔ ہند حمیدی کابینہ ناگور شریف میں گزشتہ دنوں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے داخلوں کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضرت شاہ حمید قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر ناگور شریف کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ نگران کابینہ کی کولمبو سری لنکا میں مکتبۃ المدینہ پر تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب فیضان بسم اللہ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اور علماء و مشائخ اہل سنت کی الحمدللہ کتب و رسائل الحمدللہ رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت مکتبۃ المدینہ میں انگلش، تامل، ہندی، گجراتی اور عربک، اس کے علاوہ مقامی زبانوں میں الحمدللہ رسائل اور کتب موجود ہیں۔ اس وقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تحریر فیضان سنت کا پہلا حصہ الحمدللہ تامل زبان میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ فیضان بسم اللہ الحمدللہ اس وقت مکتبۃ المدینہ پر ہمارے آ چکی ہے، اور الحمدللہ کئی شہروں سے الحمدللہ اسلامی بھائی آ کر الحمدللہ اسے خرید فرما رہے ہیں۔
سلسلہ ذہنی آزمائش میں زمزم نگر حیدرآباد بغدادی اور سردار آباد فیصل آباد مکی کے مدنی منوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں سردار آباد فیصل آباد مکی کے مدنی منع آگے رہے۔ ملاحظہ کیجئے آج یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہمارے پری کوارٹر فائنل سے کوارٹر فائنل کی طرف کون سے طلبہ جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ سردار آباد فیصل آباد اور حیدرآباد زمزم نگر کے طلبہ ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ فیصل آباد سردار آباد سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ تانبے کی۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے یہ میزان کیا ہے؟ یہ وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، سوائے ایک آیت کے بتائیں وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 اور وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آیت نمبر 281 کے علاوہ پوری سورہ بقرہ مدنی ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ ہمیں چاروں آپشن دکھائے جائیں اور سردار آباد کے طلبہ اس میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کیجئے۔ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے کا پہلا اشارہ دیجئے۔ آپ صحابی ہیں، پہلا اشارہ یہ ہے۔ دوسرا اشارہ سردار آباد کے طلبہ نے دوسرا اشارہ مانگا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک اور اشارہ مانگا ہے سردار آباد والوں نے، جی آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب سردار آباد کے طلبہ کو بازار شریف دکھایا جائے۔ جی دوسرا اشارہ مانگ لیا ہے ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائی نے، تھوڑا سا مزار شریف کی تصویر کو مزید واضح کیا جائے۔ تیسرا اشارہ مانگ لیا ہے عبدالقیوم نے، جناب دکھائیے تیسرا اشارہ، مزار شریف کی تصویر کو مزید واضح کیجئے۔ جی چوتھا اشارہ بھی لے لیا ہے، جناب مزار شریف کو پورا واضح کر دیا جائے، پورا مزار دکھایا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہے حضرت مجدد الفسانی اور درست جواب دے دیا ہے۔ اب کرنا ہے سفر مگر اکیلے۔ 7 نمبر پہلا سوال، سفر ہے مگر اکیلے میں 7 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ذرا بتائیے۔ اللہ اللہ، پھر حج کی یادیں ہیں، بتائیے حتیم کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے قریب جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کچھ اس دیوار کے بارے میں بتائیں، کیسی دیوار ہے وہ؟ یو کی طرح کی دیوار۔ جی ہاں، یو کی طرح یہ دیوار ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 12 نمبر بتائیے 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ جنگ بدر۔ آپ نے کہا جنگ بدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جواب غلط ہو گیا۔ چلتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، پہلا سوال بتائیے استلام کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کے ساتھ یا کسی چھڑے کے ساتھ حجر اسود کو چھو لینے کے بعد اس کو چوم لینے سے یا پھر ہاتھوں کے اشارے سے اس کو چوم لینے سے کو استلام کرتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ اب شعر پڑھا جائے گا، اس میں آپ کو شعر مکمل کرنا ہے۔ درود پڑھتا رہوں بکثرت، جناب حیدرآباد والوں نے بیل بجا دی ہے۔ نبی رحمت شفیع امت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں آپ کے 2 نمبر لینے پڑیں گے۔ ذرا آخر میں اسکور بورڈ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سردار آباد فیصل آباد کے طلباء نے 45 نمبر، زمزم نگر طلباء کے اسلامی بھائیوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔